السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے اور خوف خدا اختیار کیجئے، کیونکہ تقوی کے ذریعے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکتیں پائی جاتی ہیں اور ہر طرح کی بھلائی اور خیر حاصل ہوتی ہے۔ رب البریات سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور نیکیاں کرتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے برکتیں کھول دیتے اور زمین سے بھی۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ انہیں ایسے وطن عطا فرماتا ہے جن میں وہ امن کے ساتھ رہتے ہیں، ایسا ملک عطا فرماتے ہیں جن میں وہ نعمتوں کے اندر رہتے ہیں۔ وطن ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں شمار ہوتی ہے، ایسی عطا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی محبت فطرت میں موجود ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی محبت اور وطن کی محبت کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے، اور اسی طرح جسموں سے دور ہونا یا اپنے وطن سے دور ہونے کا ذکر بھی کیا ہے۔ فرمایا، وہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیوں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے اولاد کے بیچ سے نکال کر باہر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور وطن کو بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ فرمایا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کی اور آپ کو اپنے گھروں سے نکالا نہیں۔ پھر یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطن کے محبت کے حوالے سے شاندار مثالیں قائم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آزمایا گیا اپنے وطن کو ترک کرنے کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر کھڑے ہو کے مکہ مکرمہ سے نکل کے مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم تو اللہ کا بہترین علاقہ ہے، اللہ کے نزدیک بہترین ٹکڑا ہے زمین کا، اور اللہ کی قسم اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اللہ ان کو واپس مکہ کی طرف لوٹائیں گے۔ فرمایا، جس نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے وہ آپ کو اپنے اس علاقے کی طرف واپس لوٹا دے گا۔ اس حوالے سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت ہو وطن کی، یہ ایسی فطرت ہے جو دلوں کے اندر اور انسان کی روح کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی کے اندر رہے، اور اگر اس سے دور جاتا ہے تو اس کو اس کی یاد بھی بہت آتی ہے۔ اے مومنوں، شریعت میں اگر وطن کی محبت کو دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ کی محبت ان کے دل میں ڈال دے۔ جہاں تک مکہ کی محبت کی بات تھی تو وہ تو فطرت تھی کیونکہ وہ ان کا اپنا شہر تھا، لیکن مدینہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا انعام الہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے مدینہ کو بھی ویسے ہی محبوب بنا دے جیسے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہ دعا کی کہ مدینہ منورہ میں اللہ کی برکتیں نازل ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول بھی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلتے تھے کہ اس غزوہ وغیرہ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان مدینہ منورہ کی یاد آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے یاد کرتے تھے تو صحابہ بیان کرتے ہیں جب سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے تو مدینہ منورہ کی گلیاں نظر آنے لگتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز تیز بھگانے لگتے تھے، اور اگر کوئی جانور ہوتا تو اس کو جلدی سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے کیونکہ ان کے دل میں محبت بڑھ جاتی تھی۔ اس سے ابن حجر رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت یا مدینہ منورہ کی محبت اور اپنے ملک کی محبت شریعت کا حصہ ہے، اور اس کی یاد آنا بھی اسلام کا یا ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہوئے اہل علم بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، ان کے والد سے بھی، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، حسن حسین سے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد سے بھی محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ
اپنے وطن کی طرف جلد واپس آ جایا کریں جب ان کے سفر مکمل ہو جائیں اور ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو جلدی سے اپنے وطن میں واپس آ جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنا مقصد پورا کر لو سفر سے تو پھر جلدی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ آؤ۔ اسے متفق علیہ طور پر روایت کیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر محبت، وطن کی محبت دلوں میں موجود ہے اور انسان کی فطرت میں موجود ہے تو بھلا اگر اس ملک کی بات کی جائے تو بات کتنی زیادہ اہم ہو جائے گی جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے، قرآن کے لیے منتخب کیا اور چنا، اور جہاں اس نے اپنا گھر رکھا جو کہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا اور علم کا مینار بن گیا اور ایمان کے سمٹنے کی جگہ بن گئی، پھر مہربانی فرما کر اسے صحیح راستے پر بھی رکھا، توحید پر رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کی جگہ بنایا، وحدت کی اور اتحاد اور اتفاق کی جگہ بنایا، اور اس کے اوپر ایسے حکمران رکھے جو توحید کے اوپر قائم ہیں، اسے امن ایمان کی پوشاک بھی پہنائی اور اس کی طرف ہر طرح کے رزق بھی بھیج دیے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے جو دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ رزق کشادہ کر دے، فرمایا اس ملک کو امن والا بنا دے اور یہاں رہنے والوں کو ثمرات کا رزق عطا فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور سنت نبوی کے ذریعے برکت عطا فرمائے، ان میں آنے والی آیات اور حکمت کی باتوں سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگیے، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ اے مسلمانوں، چونکہ وطن کی محبت انسان کی جبلت اور خصلت میں ہے اور ہمارے دین کا ایک اخلاق بھی ہے، تو شریعت نے اس کے ساتھ کچھ حقوق اور واجبات جوڑ دیے ہیں، کیونکہ اسی کے ذریعے دنیا اور دین کے مفاد پورے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے اولی حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے وطن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ شکر کے ذریعے نعمتیں دائم رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس چیز پر زور دیا جائے کہ وطن کی محبت شریعت کا حصہ ہے اور اس کا دفاع بھی کرنا چاہیے، اس سے محبت بھی کرنی چاہیے، بالخصوص اس ملک کا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ بھی ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے دل بھی جڑے رہتے ہیں۔ اس کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اور مقدسات کا دفاع ہے۔ اس کا امن مسلمانوں کا امن ہے، اور اس کا سکون اور چین مسلمانوں اور سارے لوگوں کا امن اور سکون ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو، بیت حرام کو لوگوں کے سکون کی جگہ بنایا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سننے اور سمجھنے، یعنی سمع و اطاعت کا مفہوم جو ہے وہ دلوں میں راسخ کیا جائے، ہمارے حکمرانوں کی سمع و اطاعت کی جائے اور جماعت کے ساتھ جڑا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اہل سنت کے ہاں یہ بات واضح اور ثابت ہے، اور دین اسلام میں ایک لازمی چیز یہ ہے کہ دین جماعت کے بغیر نہیں ہوتا، اور امامت کے بغیر کوئی جماعت نہیں ہوتی، اور سمع و اطاعت کے بغیر کوئی امامت یا جماعت قائم نہیں ہو سکتی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم سمع اور اطاعت کریں گے، چاہے معاملہ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، یا چاہے ہم سستی کا شکار ہوں یا چستی میں ہوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہاں کے علماء کے ساتھ جڑا جائے، اور ان علماء کے ساتھ کہ جو واقعی راسخ اہل علم ہیں، ان کی باتوں کو سنا جائے اور ان کے جو آراء ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ خبروں کو ان لوگوں کی طرف پلٹا دیں جو علم رکھنے والے ہیں تو اس میں سے صحیح نتائج اخذ کرنے کے قابل وہ ہو جائیں۔
اللہ کے بندوں، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ باعمل علماء اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور بصیرت والے اہل علم اس دنیا سے چلے جائیں۔ امت اسلامیہ کے اوپر یہ بڑا سخت وقت آیا ہے کہ راسخ اہل علم اس دنیا سے گزر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک گزشتہ دنوں میں اللہ کے پاس پہنچ گئے، علم اور بصیرت کی بنیاد کے اوپر اللہ کی طرف بلانے والے اور اللہ کی طرف بصیرت کی بنیاد پر بنانے والے۔ میری مراد ہیئت کبار العلماء کے چیئرمین سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کی خدمت میں گزارا، جنہوں نے اپنی عمر کو علم، دین اور وطن کی خدمت میں گزارا۔ ان کا اس دنیا سے چلا جانا امت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی جنتوں میں جگہ عطا فرمائے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کو جگہ عطا فرمائے۔ کیا بہترین ساتھ ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی بڑی خدمت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کا نعم البدل بھی عطا فرمائے۔ یہ مصیبت تب ہلکی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر جو افسوس ہے وہ اس وقت کم ہو جاتا ہے جب ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے ایسے علماء مختص کیے ہیں جو واقعی سمجھ رکھنے والے اور بصیرت والے ہیں، بالخصوص اس ملک کے علماء جو اسلام کا پیغام اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، علم اور بصیرت کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور حق کے اوپر ان کو گامزن فرمائے، اور سب کو صبر اور سلوان عطا فرمائے کہ ان کا ایک عالم جلیل اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ پانچواں حق وطن کے حوالے سے یہ ہے کہ فکری امن، ذہنی اور اجتماعی امن اور آگاہی کو عام کیا جائے، تاکہ لوگوں کو برے اور غلط عقائد سے محفوظ کیا جائے، ان افکار سے دور کیا جائے جو ان کو گمراہ کر رہی ہیں، ان جماعتوں سے دور کیا جائے جو حکمرانوں کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی ہیں، جو نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں اور ان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں اور معاشرے کو کمزور اور کھوکھلا بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو، جو معاشرے کی فکر کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اپنے نفس کو شہوات سے بھی اور شبہات سے بھی محفوظ رکھا جائے، اور اشاعتوں سے بھی یا جو بری خبریں اور افواہیں ہیں ان سے بھی دور رکھا جائے، اور نشہ آور چیزوں سے اور مواد سے بھی ان دور کیا جائے، اور ان تمام لوگوں کو روکا جائے جو معاشرے کے امن کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح چھٹی چیز یہ ہے کہ ملک کے قوانین کی حفاظت کی جائے، اور ملک کے جو قوانین ہیں یا ملک کے جو بھی سرمایہ ہے اس کی حفاظت کی جائے، اور ملک کا جو ویژن ہے اس کو بھی دیکھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ہر شخص اپنے مطابق اس کے اوپر کام کرے۔ شہریت، اچھی شہریت صرف لفظ نہیں ہے جو بولا جائے، یا صرف شعار نہیں ہے جس کو اٹھایا جائے، بلکہ یہ وفاداری ہے، یہ اخلاق ہے، یہ ایسا اخلاق ہے جو انسان کو سنجیدگی کے ساتھ عمل کی طرف لے جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے ملک کو امن اور ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے وطن کے لیے بہترین معمار بن جاؤ اور اس کی ترقی کے لیے بہترین حامی بن جاؤ، تاکہ دنیا میں بھی آپ کو سعادت ملے اور آخرت میں بھی آپ کو بلندی ملے اور اپنے پروردگار کی خوشنودی بھی آپ کو حاصل ہو۔ اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ ہادی بشیر اور سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا، جبکہ وہ لطیف و خبیر ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اے اللہ، رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما ہمارے نبی رسول امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر جو پاکیزہ تھے، اسی طرح ازواج مطہرات پر
جو کہ امہات المومنین ہے، چاروں خلفائے راشدین سے بھی راضی ہو جا، تابعین سے بھی راضی ہو جا، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا، اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کو اور تمام مسلمان ممالک کو امن اور سلامتی عطا فرما، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، اے اللہ حق کے ساتھ ہمارے حکمران کی تائید فرما، اے اللہ حق کے ساتھ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور اس کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو کامیاب فرما، ان کو اور ان کے مددگاروں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے۔ اے اللہ اس ملک کو کے عقیدے کی حفاظت فرما، اس کے امن کی حفاظت فرما، اس کے امن و امان کی حفاظت فرما، اس کی قیادت کی حفاظت فرما، اس کے علماء کی حفاظت فرما، اس کے امن کے محافظوں کی اور اس کے جوانوں کی حفاظت فرما، اور اس کی سکون اور چین کی حفاظت فرما، اور اس کی خوشحالی کی حفاظت فرما، اسے قیامت تک عزت والا بنا دے۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبتیں دور فرما دے۔ اے اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما دے، ہمارے اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے فوت شدگان کی مغفرت فرما دے اپنی رحمت سے، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما جو کمزور ہیں، جو فلسطین میں ہیں۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے کمزور بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ کمزور بھائیوں کی مدد فرما جو فلسطین میں ہیں۔ اے اللہ ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بھوکوں کو کھلا، اے اللہ ان کے بھوکوں کو کھلا، اے اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ ان کو عطا فرما، ہر تنگی سے نکلنے کا ذریعہ ان کو عطا فرما، ہر بلا سے ان کو عافیت عطا فرما دے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ناظرین، پہلا خطبہ مکی خطبہ مکمل ہو گیا ہے۔